سب سے پہلے سرکار شہزادہ قاسم علیہ السلام کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصول تو یہی ہوتا ہے کہ جس ذات پاک کا دن ہو ذکر اسی کا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم جس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں یہ کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کے اندر سے کوئی بات نکال کے آپ کی سورہ مومنون سے آیت پڑھی تھی میں نے، لکھنا ہے لوح دل پر آپ حضرات کو، تو یہ تو آپ جانتے ہیں جو حضرات بعد میں آتے ہیں وہ ہمارے ثواب کے حصے دار ہیں، عنوان کے حصے دار آپ ہیں۔ اپنے حبیب کو حکم کے لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَنَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اے رسول کہیے، دعا مانگیے کہ پروردگارا جس چیز کا تم نے لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے وہ شے مجھ محمد کو بھی دکھا۔ بہت سے لوگ سمجھ گئے، پہلے پہنچے کہ توحید کیا کہہ رہی ہے، حکم کے لہجے میں۔ ایک تو ہے کہ رسول خود دعا مانگتے نا، قل رب ما ترینی ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مجھے بھی دکھا۔ اور اگلا ذکر کرتے صاحب مزید توجہ چاہتا ہے اور ساتھ یہ فرمائیے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور میری جائے رہائش ظالمین میں قرار نہ دینا۔ یعنی قرآن نے اشارہ کر دیا ہے کہ جو چیز دکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جس کے مقدر میں نہ ہو وہ ظالم ہوتا ہے۔ لقادرون، اور اے میرے حبیب ہم نے جس شے کا وعدہ کیا ہوا ہے آپ کو دکھانے پر قادر ہے، تو دکھائیں گے۔ جب آئے تو
یا رسول اللہ آپ سرا سے سریا تک، فرش سے عرش تک، ناسوت سے عالم ذات تک، عالم رنگ و بو کی معلوم و غیر معلوم ہر شے پر آپ کا تصرف، اقتدار، تسلط، قبضہ، آپ سلطان مملکت احدیت، بادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس اللہ کے بعد آپ ہی آپ ہیں، آپ ہی آپ ہیں، یہ کون سی شے ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مانگیے۔ حالانکہ قرآن پڑھیں نا 332 مرتبہ لفظ قل استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ کتنی مرتبہ؟ 332۔ لیکن قل کے بعد رب کہہ کے دعائیہ انداز میں صرف 6 آیتیں ہیں۔ باقی احکام و اوامر امت کے لیے ہیں، لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، امت سے یہ فرما دیجئے، صحابہ سے یہ حکم دیجئے۔ خود یعنی رسول کے لیے ذاتی جو قل ہے اور آگے رب کا لفظ ہے۔ اب مثال کے طور پر قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کے لیے رحمت مانگیے مجھ سے۔ یہ ذاتی شاید تھی رسول کی، مانگو۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہہ دو کہ میرا جائے داخلہ جائے خروج سچائی کو بنانا اور اپنے قرب میں سے میری مدد کے لیے غالب مددگار عطا کرنا۔ تو ایسی ایسی چیزیں رسول سے منگوا کر کہہ رہے قل رب ما، تو یعنی جس کا وعدہ ہے وہ دکھا، کیا ہوگا؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، حلالا ترجعون بعدی کفارا، خبردار میرے بعد دین سے پھر نہ جانا، پکے رہنا۔ وَإِلَّا أَرْجُو إِلَيْكُمْ وَلَا أَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ بِالسَّيْفِ، ورنہ میں ایک دفعہ پھر دنیا میں آؤں گا، میرے ہاتھ میں تلوار ہوگی۔ اس وقت میں رحمت بن کے نہیں، نقمت بن کے، عذاب بن کے دشمنان خدا پر ٹوٹوں گا، کسی کی فوج کا مجاہد بن کے لڑوں گا۔ کیا اب بھی ان کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ کس بات کی طرف اشارے ہو رہے ہیں؟ زمانے رجت کی بات کر رہے ہیں رسول۔ رجت کب ہوگی؟ جب میرا امام آئے گا۔ آنا امام ہے، غزل صاحب رشتے میں بیٹا ہے، نواسا ہے، عزیز ہے، برخوردار ہے، چھوٹا ہے، اللہ جانے عظمت کیا ہے اس کی۔ اللہ حکم کے لہجے میں کہہ رہا ہے کہ تم بھی اس نعمت سے محروم نہ رہو، کہو مجھے بھی دکھا دے۔ جس کی رویت کی طلب مقاصد الہیہ کے ترجمان کو کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی حجت دیتے سب مفت میں ان لوگوں کے حصے میں آ گئی، کچھ خرچ کیے بنا۔ بڑی عظیم حجت۔ اور چونکہ یہ سورہ مکی ہے، سورہ مومنون مکی سورہ ہے، مکے میں
آغاز اسلام میں، آغاز تبلیغ رسالت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے مانگیے کہ وہ دکھا. اب رسول نے مانگا، رسول نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا ہے میں کیوں مانگوں، میرے گھر کا بچہ ہے میں کیوں اس کی رویت مانگوں. نہیں، اللہ نے حکم دیا اور رسول نے اللہ جانے کس خلوص سے مانگا. تو کہا لے میرے حبیب باقی زمانے کو تو دکھاؤں گا جب ظہور کرے گا، آپ بس رات ہونے دے تیاری کر، عرش پہ معراج کے بہانے کیا ملا دوں. اسرار و علل ہے معراج کے کہ معراج شاباش کیوں ہوئی. کیونکہ اگر سر ہوتا تو پھر ایک ہوتا، کیونکہ ہے اسرار ظاہر کر لاتعداد ہونا چاہیے، اور ہر علت اپنے مقام پر یوں برحق جیسے اللہ. خدا نے بھی اسی لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے بلایا ہی اس لیے اپنے حبیب کو کہ ہماری نشانیاں دیکھیں. جی ہاں، اور دیکھیے یہاں اشارہ ہو گئے، اور اشارہ ہے بس اشارے میں گزر جاؤں گا. یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تشریح نہ مانگنا، اس میں نقصان میرا نہیں ہوگا، سامعین میں سے بہت سو کا ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے کسی کا نقصان ہو، کیونکہ بات سامنے ہے میں بخل تو نہیں کرتا، لیکن جو عرض کروں بس اسی سے اشارے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا اپنی صلاحیت کے مطابق. آج کل کی کسی کتاب سے نہیں پڑھنے لگا، کامل الزیارات ہے تمہارے پاس مثلا، یہ تقریباً 1150 برس پرانی شیعہ کتاب ہے، کامل الزیارات، اور ان کے نام کے ساتھ حضور شیخ اقدم کا، شیخ قدیم بھی نہیں، شیخ اقدم ابن قولوہ رضوان اللہ علیہ وہ یہ حدیث لکھ رہے ہیں. حماد بن عثمان راوی ہے اور فرما حضرت صادق رہے ہیں. بات لمبی ہے وہ ساری چھوڑ دی، اپنے مطلب جو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے نانا پاک نے کہا جب میں حجاب ہائے نور میں پہنچا باتیں ہوئی، اللہ مجھ سے کہہ رہا تھا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، زمین ایسی ظلم جور سے دور ہو جائے گی، تمہارے خاندان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوں گی، یہ ستم ہوں گے، یہ مسائل توڑے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. پہلے والے بس یہ ساری زیادتیں ہی ہوتی رہے گی یا حق رسی بھی ہوگی. آوازیں گزرتے کہ میرے کبھی گھبرانا نہیں، تمہاری حق رسی کا انتظام میں نے پہلے سے کیا ہوا ہے. کیسے؟ لفظ یہ ہے کہ ان شبہ تحت عرشی، جس کو میں نے ذخیرہ کر رکھا ہے اس کام کے لیے، اس کی صورت میرے عرش کے نیچے ہے، ذرا دیکھ. اکثر سے نہ ہلا رہی ہو، لفظ تمہارے رسول کے، راوی تمہارا امام ششم فرماتے فَنَظَرْتُ إِلَىٰ رَجُلٍ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبِهِمْ رِيحًا يَسْطَعُ مِنْهُ النُّورُ وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ وَعَلَيْهِ الثِّيَابُ النُّورِ وَسِيمَا كُلِّ خَيْرٍ فَأَقْبَلَ إِلَيَّ حَتَّى قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيَّ. فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا، رشتہ نہیں بتایا، میں نے پہلے کہا ہے کہ زیادہ شرح نہیں ہوگی. فَنَظَرْتُ إِلَىٰ رَجُلٍ، میں نے ایک شخص کو دیکھا. بس اتنا کرتے صاحب میں کر دیتا ہوں ان کے لیے. الفت یہ سنت رسالت رہی ہے کہ چھوٹا رشتہ بھی ہو، جہاں کہیں رسول کی مشکل آسان ہو رہی ہو
كأن الراو يتغدر رجلا اب رشتہ نہیں بتایا کل ایک مرد کو لفظ دوں گا اور یہاں بھی فرما رہے فنظرت الى رجل میں نے ایک عظیم مرد کو دیکھا احسن اللہ وجہ روح زمین کے ہر صاحب چہرہ کے مقابلے میں زیادہ جمیل چہرہ تھا اس کا وَأَطْيَبِهِمْ رِيحًا اور اس کے بدن کی خوشبو ہر خوشبو سے بالا تھی یَشْتَعُ مِنْهُ النُّورُ نور پھوٹا پڑ رہا تھا اس سے وَمِنْ فَوْقِهِ وَمِنْ تَحْتِهِ اس کے اوپر بھی نور تھا اس کے قدموں کے نیچے بھی نور تھا وَعَلَيْهِ ثِيَابُ النُّورِ حتیٰ کہ اس کے کپڑے نور کے تھے اور بخدا جو سوچئے گا حقائق کے در کھلتے چلے جائیں گے اقبل علیہ وہ عظیم مرد میری طرف بڑھا رسول فرما رہے ہیں بڑھا میری طرف قبل بین عینیہ اور اس نے مجھے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ دیا میں کیا کروں کہاں جاؤں اب دیکھیے آپ کے خاندان میں آپ کے چھوٹے ہوں گے برخوردار جب آپ کو دیکھتے ہیں جھونکے ملتے ہیں نا گھٹنے چھو کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ ابروں کے درمیان بوسہ دے رہا ہے جھکا کیوں نہیں بس اس سے آگے میں نے کچھ نہیں کہنا اس لیے معاذ اللہ کسی بڑے رشتے کی توہین مطلوب نہ تھی توب منصب کی ہے منصب اچھا قائم کیوں کہتے ہیں میرے ماں باپ کو یہ تو ہر شخص دن رات کا قائم ہے زمانہ قائم ہے آل محمد کہتے ہو نا قائم قائم کی معنی کیا ہے لفظی ہاں ڈر کیوں رہے ہو کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے والا اصل سے اس کا نام قائم ہے قائم آیت اللہ رسگار لکھ رہے ہیں این ہیچ دا قعود نظارت دائماً قائم است کہا چونکہ یہ بیٹھتا ہی نہیں اس کے ہاں قعود ہی نہیں قیام ہی قیام ہے اب تمہارا اس سے کیا مراد ہے بیٹھتا نہیں کیا معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا میرے امام تو پھر نماز میں قعود نہیں ہوتا تو پھر یہ کیوں ہے کہ قعود نہیں ہے یہاں بس قائم ہے بابا مقصد یہ ہے کہ یہ جب سے ہر حجت کسی حجت کے بعد منصب پہ آئی علی امام ازل سے ہے منصب رسول کا تھا علی کا نہیں تھا حسن امام ازل سے ہے لیکن علی کی موجودگی میں منصب علی کا تھا حسن کا نہیں تھا حسین ازل سے امام ہے لیکن جب تک حسن تھے منصب حسن کا تھا حسین کا نہیں تھا یہ قائم ہے جب سے ہے منصب پر ہے جب سے منصب پر اور جب تک رہے گا سبحان ہاں قائم وہی مانی کہ یہ اپنے منصب پر قائم ہے اس سے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی منصب سلب نہیں ہوتا
اور قبلہ اس کا نام قائم رکھا ہی اللہ نے ہے. اسی معراج کی رات کی بات ہے. ہاں بات ہے چلتے چلتے وہ کامل زیارات سے تھا. اب جو جملہ پڑھنے لگا ہوں یہ امالی شیخ صدوق علیہ رحمہ موجود ہے. ہر امام کی بات کی اللہ نے رسول سے الگ. جب میرے مولا کی بات آئی تھک تو نہیں دے حیرت میں نہ آنا ورنہ یہی اکیلے رہ جاؤ گے میں اکیلا آگے جاؤں گا. ہاں اور سوچنا بھی نہیں صرف سننا ہے اور ماننا ہے اگر ہو سکے تو. جب میرے مولا کی بات آئی تو اللہ نے کہا وَبِالْقَوْمِ مِنْكُمْ آمُرُ عَرْضِي بِالتَّسْبِيحِ وَتَحْلِيلِ وَتَقْدِيسِ وَتَكْبِيرِ وَتَمْجِيدِ وَبِهِ أُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْضَائِي وَأُورِثُهَا أَوْلِيَائِي وَبِهِ أَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِيَ السُّفْلَىٰ وَكَلِمَتِيَ الْعُلْيَا وَبِهِ أُحْيِي عِبَادِي وَبِلَادِي وَبِعِلْمِي وَبِهِ أُظْهِرُ كُنُوزَ الْأَرْضِ وَالزَّخَائِرِ بِبَشِيرِتِي وَإِيَّاهُ أُظْهِرُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالزَّوَائِرِ بِإِرَادَتِي وَأُمِنْتُهُ بِمَلَائِكَتِي لِتُوَيِّدَهُ عَلَى إِنْفَاذِ أَمْرِي وَإِعْلَانِ دِينِي ذَلِكَ وَلِيِّ حَقًّا وَمَهْدِي عِبَادِي صِدْقًا. فرمایا اے میرے حبیب تمہارے قائم کے ذریعے میں اپنی زمین کو بھر دوں گا اپنی تسبیح کے ساتھ. زمین کو آباد کروں گا اپنی تسبیح کے ساتھ. تسبیحات تو پہلے بھی ہیں. اس کے بزرگوں نے بھی اللہ کی تسبیح پڑھائی بلکہ ان وقت فرشتوں کو انہوں نے سکھائی. پروفیسر صاحب آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تسبیح آتی تھی. ہمارے معصوم کہتے ہیں لولا نہ مادر و تسبیح و تعریف. اگر ہم 14 نہ ہوتے آدم بیچارے کو کیا خبر تھی تسبیح کیا ہے. وہ کہاں جانتا تھا تسبیح کیا ہے. یہ تو ہم ہیں کہ جنہوں نے اسے تسبیح سکھائی تھی لیکن زمین تسبیح سے بھری نہ تھی. بھرے گا کون؟ تم اس طرح تھکے ہوئے کوئی جواب دینا بھی ہوگا. فر کرے گا تسبیح سے میرا امام. صرف تسبیح و تحلیل لا الہ الا اللہ سے زمین بھر دوں گا. و تقدیسی اپنی پاکیزگی سے زمین بھر دوں گا. و تکبیری اللہ اکبر سے زمین بھر دوں گا. تم انتظار کرو نہ کرو جس کی انتظار اللہ اکبر کو ہے کہ جب تک یہ نہ آئے میں ادھورا ہوں. ابھی مجلس کے بعد دکھا سکتا ہوں. ساتھ ہی پڑھی ہے کتابیں ابھی دیکھ لو. وَبِهِ أُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْضَائِي وَأُورِثُهَا أَوْلِيَائِي. اور اے میرے رسول تمہارے قائم کے ذریعے میں اپنے دشمنوں سے زمین کو پاک کر دوں گا. نہیں کہیں اور کھولے پھر سر کھاؤ. کھولو دماغ کی کھڑکی. اُطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْ أَعْضَائِي میں اپنے دشمنوں سے تمہارے قائم کے ذریعے زمین کو پاک کر دوں گا. کیوں میرے مالک تجھ میں طاقت نہیں اپنے دشمن ختم کرنے کی.
کو پاک کروں گا وَأُورِثُهَا اولیائی، پھر تمہارے قائم کے ذریعے یہ زمین اپنے دوستوں کی میراث بنا دوں گا۔ یعنی جو قائم پوری روئے زمین دوستوں کو دے سکتا ہے، اگر آج اس سے ایک کنال زمین مانگ لی جائے تو شرک کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہے میں پوری زمین اسی کے ذریعے اپنے دوستوں میں تقسیم کراؤں گا۔ وَبِهِ أَجْعَلُ کلمۃ الذین کفروا بی السفلی وکلمتی العلیٰ، اسی کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند کروں گا، کافروں کے کلمے کو پست کروں گا۔ اب ایک ایک چیز کی تشریح کرنا میرے پاس وقت ہے اور نہ ہی میں اتنا فارغ ہوں، کچھ کام اپنے ذمہ بھی لگاؤ۔ اپنا کلمہ علیٰ کروں گا، کافروں کا کلمہ پست کروں گا، کہ مطلب ہے کلمہ کافروں کا بھی ہوتا ہے۔ پست کروں گا اور صرف یہ کروں گا، چلے گئے ہو؟ لفظوں میں ہی تو بہت کچھ جہان آباد ہوتے ہیں، حقائق کی بہت بڑی دنیایں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ صرف یہ بہی اوسہر القنوز والسخاویر بمشیتی، اپنی مشیت کے ساتھ اسی کے ذریعے زمین کے خزانے ظاہر کروں گا، اپنی مشیت کے ذخیرے ظاہر کر دوں گا۔ وَإِيَّاهُ أُظْهِرُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالزَّمَائِرِ، اور اے میرے حبیب میں تمہارے قائم کو دلوں کے بھیدوں کا عالم بناؤں گا۔ دو ہیں، اسرار اور ضمائر، ضمیر کی جمع ضمائر اور سر کی جمع اسرار، رازوں کا بھی عالم بناؤں گا اور بھید بھی وہ جو ضمیر میں چھپے ہیں۔ اور اب اتفاقاً الفت موقع دے گئی بات خود بخود تمہاری فرمائش پوری کرنے کی۔ کیا کروں گا؟ ایاہ الظہر علی الاسرار والزمائر، دلوں کے بھیدوں کا عالم۔ اور تصدق صاحب یہ ہر امام کا منصب ہے، اس کے بغیر کوئی امام ہی نہیں۔ آؤ بعد میں حوالے میں دوں گا، کتاب کا نام ہے قرۃ العیون، علامہ جلال الدین نیشاپوری، ایران کی چھپی ہوئی کتاب کا نام ہے کشف الیقین فی اسرار المعصومین، ابو الحسن محمد بن علی تہرانی اللہ مقامروں کی لکھی ہوئی، اور یہ نجف کی چھپی ہوئی کتاب کا نام ہے انوار القلوب، لکھنے والے علامہ ابراہیم تہرانی رضوان اللہ علیہ، اور یہ لبنان کی چھپی ہوئی۔ تین حوالے یاد کر لو۔ آذربائیجان کا قبلہ حاکم ہے، فضل بن عامر نام ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک ہے، بیٹیاں 7 ہیں اور بیٹے کتنے؟ ایک شکار پہ گیا، لاش واپس آئی، بات لمبی ہے میں چھوڑتا آ رہا ہوں۔ لاش کو رامل گیا، شہزادہ دنیا سے چلا گیا اور باپ نہیں رویا، فضل بن عامر درباریوں خوش آمدیوں، یہ اتنا تمہیں کھلاتا پلاتا رہا ہوں، یہ میرے دربار کے علماء کس دن کام آئیں گے؟ زندہ کرے میرے بیٹے کو۔ اب علماء پہ بنائی، کسی نے سرگوشن پاگل ہو گیا بادشاہ، مردہ بھی کہیں زندہ ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک مشیر ہے، ابن سلامہ نام ہے اس کا، یہ اٹھا کہنے لگا حضور ہم آپ وقت ضائع فرما رہے ہیں اناج کے دشمنوں پر، ایک تجویز میرے پاس ہے، اگر ہو سکے تو بس یہی صورت ہے، کیا
जान सके वो इमाम नहीं होता। ये आले मोहम्मद की मारिफत सलामत हो। जितने नारे तुमने लगवाए इनकी पैमाइश कर लो, इनसे 1000 गुना ज्यादा बुलंदी पे तुम्हें न ले जाऊं तो मौला ने मुझे क्या दिया। क्या इब्ने सलामा क्या कह रहा है कि उस शाबाश उस रसूल के वसी ने मुर्दा जिंदा करते हुए ये फरमाया था, जो मुर्दा जिंदा न कर सके, जो बादल के साथ ये फिक्र भी जुमला भूल गया था पहले में, जो बारिश न बरसा सके, जो मुर्दा जिंदा न कर सके, जो दिलों के भेद न जानता हो, वो इमाम नहीं होता। जहां बना इस वक्त उस अली का एक बड़ा बेटा है, नाम हसन मुज्तबा है, इसका दावा है कि अपने बाप के बाद मैं इमाम हूं। मगर ये है खुदा भी बुलाए तो फिर जाते हैं। कीजिए। अच्छा कितने आदमी भेजना पड़ेंगे? अब वक्त में बोलेंगे बोले ही नहीं। अगर वाकई वो इमाम है तो अभी तो मैंने कहा कि अली फरमा गए जो दिलों के भेद न जाने। जान रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, तो यही खड़े होकर इस्तिगासा करते हैं। इब्ने सलामा ने इस्तिगासा किया, अचानक बिला तशबीह किसी ने पांव की ठोकर से हिलाया, सर उठा क्यों बुलाया?
لاش رکھی ہوئی ہے، مولا یہ پڑا ہے گردِ انصاف بطون کی چادر کی قسم، ذات واجب کی صداقت کی قسم، مجلس کی پاکیزگی کی قسم، اپنے میرے لفظ نہیں ہے حسین کی آخری نماز کی قسم، لفظ یہ ہے تابوت کے قریب آیا میرا امام، بلا تشبیہ پیر کی ٹھوکر ماری، فرمایا کم بِإِذْنِ اللَّهِ و بِإِذْنِ حسن ابن علی۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں محمد کے سوا کوئی رسول نہیں، گواہی دیتا ہوں تم اللہ کے ولی ہو، موت و حیات پہ قادر ہو۔ توحید بھی پڑھاتے ہیں، توحید بچاتے بھی ہیں، خود کو یہ خاندان ہی ایسا ہے، اپنا گھاٹا برداشت کر لیتے ہیں، اپنے خدا کا نقصان برداشت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں ان اللہ محی النفوس ونحن قدرتہ، فرمایا نفسوں کو خدا زندہ کرتا ہے اور میں نے تجھے اس لیے زندہ کیا کہ اس کی قدرت جو ہم ہیں۔ میرے خیال سے اب آپ تھک گئے۔ کہ تو وعدے میں پھنس بیٹھا ہوا اس لیے بات شروع کر دوں، بہرحال تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ بھائی تنہائی میں بیٹھ کے دعا تو دو گئی۔ کچھ لمحات مہمان رہے مولا، تو جو لفظ میں نے دیکھے چلنے لگے گا فضل ابن عامر میں، وہ آذربائیجان کے حاکم نے، جہاں اور تحائف دیے اپنی رملہ نامی دختر کا نکاح پڑھایا مولانا حسن سے۔ سمجھ گئی بات نہیں؟ اعجاز امامت سے جناب رملہ سلام اللہ علیہ کو مدینے لائے، کچھ وقت کے بعد ایک دختر ملی، نام جناب فروا سلام اللہ علیہ رکھا گیا۔ اس بچی کی وجہ سے بی بی کی کنیت مشہور ہو گئی ام فروا۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو تو ضرور یہ آمین۔ اور
کی اور زیادہ. بس اس لیے میں کہا کرتا ہوں تھوڑا بے شک سنا کرو, ستھرا سنا کرو, جان کے سنا کرو, الواحد پہ نیکسٹ کیا کرو, سر اٹھاؤ. کیا کنیت میں شروع ہوئی بیوی کی؟ اب اس نام کو بھی نہیں پہچانا تم نے. وہ کون سا شیعہ ہے جو امام حسن کے حرم مطہر جناب ام فروا سلام اللہ علیہ کو نہیں پہچانتا؟ کچھ دن گزرے تھے کرتے صاحب, وہ بی بی فروا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. ابھی بھی اداس رہنے لگی, فطرت ہے. ایک دن جناب حسن کی خدمت میں آئی, بولی نہیں, جو دنوں کے بھید نہ جانے وہ خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں کہ بی بی نے کچھ کہا ہو. بی بی کے بولنے سے پہلے میرے آقا حضرت فرماتے ہیں, میں فرما بیٹا چاہیے. حوالے میں نے دیے, انشاء, املا, قرات, عبارت, ترجمہ, حوالہ کے ان چیزوں کا ضامن ہوں میں. مٹکے میں منہ ڈال کے نہیں بات کر رہا, سرگوشی نہیں ہے, میدان ہے, منبر کی اونچائی ہے, سپیکر کی آواز ہے, دور تک جا رہی ہے. جب ہم میدان میں آؤ, حجت الہیہ کے اسرار کو سمجھنے کا جھوٹا دعوت کرنے والے احمقوں, آؤ اس خاندان کی نسل پھیلنے کے سلسلے دیکھو. جشن کا ہی لحاظ کرو, شہزادے قاسم کی آمد کا جشن ہے. دل چاہ رہا ہے ایسا نعرہ لگاؤ جو آذربائیجان تک تو جائے. بیٹے یہ والا تو وہاں تک نہیں گیا. بیٹا چاہیے. مولا ہو گیا ہے کہ بیٹی تو اللہ نے واپس لے لی ہے, اب اکیلے گھر میں طبیعت گھبراتی ہے, اور پھر کس ماں کو بیٹا نہیں چاہیے؟ اس طرح کے فرمایا, اچھا میں فرمایا تم یہ چاہتی ہو کہ ابھی تمہیں بیٹا مل جائے؟ رب محمد کی قسم, جو مقام امامت کا عارف ہو ایسا ہی ہوتا ہے. بی بی مسکرا کے کہتی ہے جو آم جھپکنے کی دیر میں مدینے سے آذربائیجان جا کے میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے, وہ مجھے بیٹا نہیں دے. اشارت کے لیے ہے بیوی, مگر چونکہ حجت خدا کا عرفان ہے, بغیر اسباب کے بیٹے کی ماں بن رہی ہے. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. چونکہ ادراک ہے, شعور ہے, آگے ہی ہے, حجت خدا کی, اسباب نہیں. مولا فرماتے ہیں اچھا ابھی چاہیے, تو مولا جو لمحے میں آذربائیجان جا کے میرا بھائی زندہ کر سکتا ہے, اس کے لیے بیٹا دینا کیا بات ہے؟ اب آپ گردے صاحب کی اولاد کتاب کے لفظ سناؤ ماشاءاللہ بلا تشبیہ. جد اللہ ہاتھ اٹھایا, چند لمحے دیکھا کیے, ماشاءاللہ بلا تشبیہ.
یدہو علی جبینہ ثم امرہا علی جبہتہ، پہلے اپنی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، پھر جناب فروا کی پیشانی پر پھیرا، ہاتھ کو پھرنا تھا۔ اب بی بی کی روایت ہے احاط بی نور احمر ونور اخضر ونور ابیض حیث لا تطیق بہ الابصار۔ بی بی کہتی ادھر حسن نے ہاتھ اٹھایا، سرخ رنگ کا نور، سبز رنگ کا نور، سفید رنگ کا نور، اس طرح مجھے گھیرے میں لے لیا اور میری آنکھیں چندیانے لگی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، میری آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کیوں کھڑی ہو یہاں؟ سیری الی الحجرۃ، حجرے میں جاؤ، بیٹا لے کے آؤ۔ مختون ناف بریدہ ایک بچہ میری جھولی میں آیا، لپکتے جھپکتے جلدی جلدی میں مولا حسن کی خدمت میں لائی۔ اذن فی اذنہ الیمنی واقام فی اذنہ الیسری، دائیں میں اذان کہی، بائیں میں اقامت کہی، کہا جاؤ میرے خاندان والا کو مبارک دو اور میرے اس بیٹے کا نام قاسم رکھ دو۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے شہزادہ قاسم۔ تین انوار کی پیداوار ہے، لطفے ڈھونڈ رہا ہے، اور لطفے کیونکہ ممبر کے تقدس کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، اس کی طہارت کو بھی دیکھنا ہے، آداب ذکر اہل بیت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، تو اس سے زیادہ بلی رتبہ کم از کم میں تو پیدا نہیں کر سکتا تھا ان کے لیے یہ مرحلے۔ اب شہزادہ قاسم امام ہے، نبی ہے، حجت ہے، حجت کے بیٹے ہیں۔ جب حجت کے بیٹے پیدا نہیں ہوتے حجت کے بارے میں کبھی گستاخی نہ کرنا کہ یہ پیدا ہوئے ہوں گے، یہ حجت وہ ہے ابھی پیدا ہونے میں اللہ جانے، اللہ جانے صدیہ ہے۔ کم و بیش 200 سال تو دے رہے نا، جب میرے رسول معراج پہ کھڑے ہیں حجت کے زمین پر آنے میں تو کم و بیش 200 سال دے رہے، اور رسول کہہ رہے ہیں میں نے ایک عظیم مرد کو دیکھا، قاسم نور کی پیداوار، وعلیہ ثیاب النور، مگر اس کے کپڑے نوری۔ صاحبان حقیقت کے لیے بس میں نے سمیٹ لیا، جا سوچتا ضرور رہنا۔ پروفیسر صاحب جس حقیقت سے قاسم کی روح ڈھلے اس حقیقت سے میرے امام کا لباس بنا۔
نہیں بس ماننا ہے. پھر جاننے کا کام یہ خود کراتے ہیں. جاننا چونکہ کسی کے پاس کرو گی نہیں. جاننے کو تو ان کو آدم نہیں جانتا, جاننے کو تو ان کو موسیٰ و عیسیٰ نہیں جانتے. ماننے میں عافیت. مانے جاؤ اور پھر دیکھو یہ کہاں لے جاتے ہیں. میں عرض کرا دے کہ اس خاندان میں رشتہ تو چلتا ہی نہیں. رشتہ تو تب ہو تنویر نقوی کہ اگر رشتوں کے اسباب ہوں. 14 کا گھرانہ ہے اور 14 ہی ایک لمحے میں. 14 لمحوں کا جو فرق نہیں. میں پہلے بھی آپ کو کئی بار سمجھا چکا ہوں. ایک حقیقت تھی, 1 سے 2, 2 سے 5, 5 سے 12, 12 سے 14. وہی حقیقت تقسیم ہوتی رہی. وہی حقیقت. جیسے ایک ہی کپڑے کو 2 کر دو اور پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا ٹکڑا پہلے بنا تھا. جس ٹکڑے کی طرف اشارہ کر دو وہی پہلے بنا ہے, کیونکہ ایک ساتھ تھے. اب آپ نے اپنی ضرورت کے لیے 2 کیے تو رشتے نہیں چلتے بابا. لیکن آؤ میں بتاؤں, یہ میری طرف سے تحفہ ہے ہر صاحب معرفت کے لیے. اور جو حقیقت تک پہنچے کبھی مصلے پہ دعائے خیر سے یاد کر لینا, بس یہی صلہ ہے میرا. باقی صلہ میں نے ادھر سے لینا ہے. اس خان وعدہ تطہیر میں میرے زمانے کے امام کا مقام وہی ہے جو 5 تن میں بطول کا ہے. سیدہ کا ہے 5 تن میں, 14 میں قائم کا وہی مقام. اب دیکھو ہے بڑے رشتے, باپ بھی بڑا, شوہر بھی بڑا, منصب میں بھی, رشتے میں بھی. لیکن چشم فلک نے یہ تماشا نہیں دیکھا, باپ اٹھا ہوا ہے, شوہر پیچھے جا رہا ہے. عقلیں لاؤں اور تمہارے خانہ ادراک میں رکھ دوں. تعظیم رسول کر رہے ہیں, افضل پھر بھی محمد. چاہے علی پیچھے رہے ہیں, افضل پھر بھی علی. اب جس طرح بطول کے پیچھے چل کے اس کے پیچھے نماز پڑھ کے کسی صاحب فضیلت کی فضیلت مجروح نہیں ہوگی. بس تنگ کرنے کی تو وزن پر بات ہوتی نہیں. جتنا سا بات رکھو. الفت غیر اور حضور ایک ساتھ نہیں ہوتا. لیکن میں اب آپ کے سامنے ہوں, یہ حضور ہے. ممبر سے اتروں گا, اپنی اپنی عقیدت ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, کوئی پیشانی پہ بوسہ دے گا, کوئی مسافہ کر رہا ہوگا, یہ حضور ہے. لیکن میں جب بہاولپور میں بیٹھا ہوتا ہوں, غیب ہوتا ہے نا, اس وقت زیادہ سے زیادہ نام احترام سے لے لیا جاتا ہے, وہ بھی عقیدت مند کی جانب سے. ورنہ تو بڑی بہتر غزل فر رہی ہے, بڑا تھا غزل فر رہی ہے کہا تھا, اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. کیوں؟ بے عزتی تو تب ہو اگر میں سامنے ہوں. زیادہ سے زیادہ جس کو محبت ہوتی ہے, غزل فر صاحب نے یہ کہا تھا, علامہ صاحب نے یہ کہا تھا, یعنی سامنے احترام اور ہوتا ہے.
سرکار عسکری تک 9 امام. ابھی میرا امام دنیا میں آیا نہیں. جب بھی نام آتا ہے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ فقط کھڑے. آئیے علامہ امینی کے الفت جملے ہیں. علامہ امینی کے پیسے دینا چاہتے ہیں مجھے؟ چلو بعد میں دے دینا، گھر کی بات ہے. علامہ امینی کا ایک جملہ ہے. آدمی ذرا دیکھیے وہ لکھتے ہیں. اور کیا جملہ ہے؟ جملہ فرماتے ہیں انی عاطف الی فضلہ تقدیر الائمۃ علیہم السلام کلہم بقیامہم عند ذکر اسمہ وخفض رؤوسہم ووضع ایدیہم علیہا اعظاما لہ ودعاؤہم لہ بتعجیل الفرج مما یظہر ان لہ مقاما عند اللہ عز وجل ما لم یصل الیہ. اب قبلہ مجھے نہیں پتا کون سا ظرف چھلکے گا، کون سا اپنی جگہ رہے گا. چونکہ اب بات سامنے آئی ہے، کہے بنا رہ نہیں سکتا، کہوں گا ضرور. میری جواب تک بھی نہ ہو جائے میرے مولا کی بارگاہ میں. آگے جبر نہ مانو نہ مانو تمہارا کام. اللہ امینی لکھتے ہیں کہ لوگوں میں نے تو خود آئمہ کی روش سے یہ سمجھا ہے کہ 5 تن کے بعد فضیلت میں بس یہی ہے، بس یہی ہے. اس کی فضیلت کا کوئی نہیں. کیوں؟ کہتے جب اس کا نام آئے. ابھی دنیا میں نہیں. امام کھڑے ہو جاتے ہیں، فقط کھڑے نہیں ہوتے، قبض روح سے سر جھکا لیتے ہیں. فقط سر نہیں جھکاتے، واضح ایدیہم علیہا سروں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. سیدی و مولایا کہہ کے خطاب کرتے ہیں. اور تاجیل ظہور کی دعا ابھی دنیا میں آیا نہیں. ظہور کی دعا ہو رہی ہے. یہ مشکل بات پہ نعرہ لگنا ہو گیا ہے یا کوئی اور چکر ہے؟ آج تک خدا کی قسم اس بھولی قوم کی یہ سمجھ مجھے نہیں آئی. نہیں کوئی 1 مربع کے ذمہ دار کرے آیا ہو اور دوسرا 20 مربع کے مالک کرے آیا ہو تو 20 مربع والا تو سیدھا تھا چلے میرے ذمہ دار کی صرف 1 مربع زمین ہے اور میرے سردار کی 20. تمہارے حصے میں سردار تو وہ آیا ہے جو سرداروں کا سردار ہے. جو حجتوں کی حجت ہے، بلکہ جو حجتوں پر حجت ہے. نہیں اگر میرے لفظ بھولے نہیں، میں نے کہا تھا وہی مقام ہے میرے مولا کا جو 5 تن میں جناب سیدہ کا سرکار عسکری فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجت اللہ علینا. فرماتے ہیں ہم مخلوق پر اللہ کی حجت ہے اور ہماری دادی ہم پر اللہ کی حجت ہے. ڈنڈی ماروں یہ تو میں خدا ان کا پانی دیکھ رہا تھا، ورنہ میں اور ڈنڈی، اور وہ بھی مولا کے حق میں. جس نے مولا کے حق میں ڈنڈی ماری وہ ڈنڈا کھایا. ہاں کہ پھر ایمان کو راستہ نہ ملا. خدا کی قسم ریت میں مولا کی ہوں
جھکنا، سر جھکانا، سر پہ ہاتھ رکھنا، سیدی و مولا یہ کہنا دلیل ہے کہ ان لہو مقاما عند اللہ ما لم یصلوا الیہ، کہ 12ویں کا کوئی ایسا رتبہ ضرور ہے جہاں 9 کے 9 مل کر بھی نہیں پہنچے۔ دنیا میں کیا حال ہوگا؟ آمین رب العالمین۔ اور میری دعا ہے کہ خدائے قدوس معبود بزرگ برتر اسی ذات مذکور و ممدوح کے صدقے میں ہم سب کو ان کی معرفت عطا فرمائے، ایسی معرفت عطا فرمائے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بابا، ابھی تو یہ وہ ہے جو غضنفر نے ان کو پہچانا ہے، اور بلکہ خدا کی قسم ابھی جو کچھ غضنفر نے ان کو پہچانا ہے اس کی بھی یہ نچلی منزل ہے۔ ابھی آگے کے بہت سے سینے کھڑے ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ ہر سال آپ کے سامنے آشکار ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ تو ایک بندے نے پہچانا، جب وہ خود آ جائیں گے جب ایسا بھی بلائے کہ اشارہ ہے۔ دیکھو اب بھی اگر تمہیں نہیں بھروسہ، پتہ نہیں میں کچھ میرا خیال کروڑوں بار کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ میں ان کو عبد کہتا ہوں۔ میں نصیری بدبخت کی طرح کم ظرف نہیں ہوں کہ انہیں اللہ کہہ دوں۔ میرا ظرف مولا نے بہت بڑا بنایا ہے، وہ تو کم ظرف تھا، برداشت ہی نہیں کر سکا ان کے فضائل کو، اس لیے اللہ کہہ بیٹھا۔ کیونکہ جس لمحے ان کو اللہ کہہ دیا جائے ان کے سارے فضائل کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے یہ سب کر لینا، اللہ ہو کے اللہ والے کام کرنا، کیا تیر مارا گیا؟ تیر تو یہی ہے، ہو بندہ اور پھر کام کرے اس کا۔ تو اس لیے بس میں ایک اشارہ کہہ رہا ہوں، یہ بھی شب معراج الفت اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا، میرے حبیب بس ایسا ہے، میں انتظار میں ہوں عقل کامل ہو جائے، زمانہ جوان ہو جائے، شریعت پہ شباب آ جائے، تیرے دین پہ جوانی کی بہار آ جائے، بس یوں سمجھ لیا ہے میرے حبیب تجھ سے لے کر عسکری تک میں تمہارے ذریعے صفتیں ظاہر کروں گا، جب وہ آئے گا سمجھ لینا میں آ گیا ہوں۔ جب وہ جلال الہی بن کر، پیکر کبریائی بن کر، تجلی توحید بن کر، عکس رخ الوہیت بن کر ہمارے سامنے آئے، اے پروردگار اپنے اس جلوے کے صدقے ہمیں اتنی توفیق دینا کہ ہم جاہلوں کی طرح پھٹکتے نہ پھرے، پوچھتے نہ پھرے کہ ہمارا آقا کہاں ہے، ہمارا سردار کہاں ہے، ہمارا مولا کہاں ہے۔ ہماری آنکھوں کو اتنی بصارت اور ہمارے دلوں کو اتنی بصیرت عطا کرنا کہ ہم دور سے اس کے قدموں پہ سجدہ کر سکیں، انہیں پہچان سکیں، اور اس ذکر پاک کے صدقے ہم سب کی معرفت میں ازدیاد دل و رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور پالنے والے ان مومنین کو یہ توفیقات دے کے ایسے جشن مناتے رہیں، یہ ذکر پاک کرتے رہیں، اور اس خوشی کے صدقے چونکہ علی کا امیر بیٹا ہے حسن، اور اس کا بیٹا آیا ہے آج، اور آیا بھی اعجاز امامت سے، ایک نہیں بابا 3 نور لے کے آیا، کتنے اسرار و کرامات کے سلسلوں کو توڑتا ہوا آیا۔ تو
इसी की खुशी के सदके में परवरदिगारा ये जो कुछ मांगते हैं इन्हें वो भी दे दे, और जो ये नहीं मांगते और इन्हें मिलना चाहिए इन्हें वो भी अता। और परवरदिगार आज की रात गज़न पर तो तुझसे सौदा कर सकता है, मेरे सामीन का मुझे पता नहीं, अगर इन्होंने भी हाँ कह दी तो मैं इनकी हाँ में भी हाँ मिला दूंगा। मेरा सौदा ये है कि जो कुछ मैंने तुझसे मांगा सौदा कर ले, ये सारा रद्द कर दे, हमारे वारिस का जरूर। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार व हाफ़िज़ मुक़ारिब व नासिर मुदरीन मुआइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़का व तुमत्तिहु बिहा तवीला या रब मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जिल फ़रजहum बिख़ैर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन